سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار ووقوع باس الله بهم وهلول غضبه ونقمته عليهم استبعادا وتكذيبا وإنادا. ويقولون متى هذا الفتح أي متى تنصر علينا يا محمد صلى الله عليه وسلم كما تزعم أن لك وقتا تزال علينا وينتقم لك منا. ومتى يكون هذا ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين. قال الله تبارك وتعالى قل يوم الفتح أي إذا حل بكم باس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافر مشرکین بطور تکذیب، عناد، استبعاد یہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ وہ کب ہوگا فتح کا دن اگر تم سچے ہو. یاد رکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو قول. ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ تم مسلمان جو کہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، نصرت کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے، اور عاقبت جو ہے، انجام جو ہے وہ ہماری کامرانی و کامیابی پہ ہوگا، ہمارا دین غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، ہم غالب ہوں گے. وہ کون سا دن ہے، وہ کب ہو؟ ایک قول تو یہ ہے. اور دوسرا قول مفسرین کرام کا یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر ہمیں ڈراتے ہیں کہ ایک قیامت کا دن ہوگا اور اس دن حساب ہوگا، نامہ اعمال پیش ہوں گے، سزا ہوگی، جزا ہوگی، وہ کب ہوگا فیصلے کا دن؟ تو اس میں دو قول. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے بھی متعدد بار پڑھا ہے اور میں نے بھی عرض کیا ہے کہ مسئلہ قیامت جو ہے نا، دراصل یہ مسئلہ ہے بڑا مشکل. کیونکہ تین مسائل ہیں نا جو سب سے بنیادی ہیں، اساس ہے، جن پہ ایمان ہے، اساس ہے، اصل ہے، اصول ہے. ان میں ذرا بھی لچک ہو تو بندہ ایمان سے نکل جائے. پہلا مسئلہ ہے توحید. اس مسئلے میں بھی ذرا سی بھی لچک ہو نہ بس بندہ ختم. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں. اللہ کے بندے اگر نماز پڑھ رہے ہو، وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی.
اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی چیز کھانا پینا شروع کر دیں روزہ ٹوٹ جائے. اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, آپ نے 1,00,000 ریال زکوٰۃ دینی ہے لیکن نیت نہیں کی, ادا نہیں ہوگی. آپ نے 1,00,000 ریال زکوٰۃ دینی ہے, نیت بھی کی ہے, لیکن آپ نے امیر آدمی کو دے دی غریب کے بجائے, وہ تو غریب کا حق تھا, تب بھی ادا نہیں ہوگی. تو بات کو سمجھیں کہ اگر نماز ٹوٹ جاتی, اگر وضو ٹوٹ جاتا, اگر رمضان کا روزہ ہماری غلطیوں سے ٹوٹ جاتا ہے, اگر ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی غلطی کی وجہ سے ادا نہیں ہوتی, اگر ہماری قربانی ہے لیکن جانور شرائط کے مطابق نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اگر ہم نے دم ادا کرنا ہے وہ حدود حرم میں ادا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو ہر چیز کے احکام ہیں, اصول ہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں. تو توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالکل کفر بھی کرتے رہیں, غیر اللہ کا سجدہ بھی کرتے رہیں, غیروں کی منتیں بھی مانتے رہیں, غیروں کو پکارتے بھی رہیں, غیروں کے نام پر چڑھاوے بھی چڑھاتے رہیں, توحید کھڑی ہوئی ہے, وہ نہیں ٹوٹتی. یہ عجیب مسئلہ ہے بھائی. حتیٰ کہ حضور پاک نے رحمت دو جہان سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی نزاکت بیان فرمائی, فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر, اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھا لو تم کافر ہو گئے. یعنی قسم کھانے سے بھی توحید ختم. کہ اگر ہم نے قسم کھا لی کہ مجھے مرشد کی قسم ہے, مجھے پیر کی قسم ہے, مجھے پیر کے آستان کی قسم ہے, مجھے حضور کے روضہ مبارک کی قسم ہے, مجھے اپنی آنکھوں کی قسم ہے, مجھے اپنے بچے کے سر کی قسم ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ گار نہیں, حضور فرماتے ہیں تم کافر ہو گئے. کہ قسم اللہ کا حق تھا, تم نے اللہ کا حق کسی غیر میں کیسے شریک کر لیا؟ کہ جب قسم کھانی ہو صرف اللہ کے نام کے ساتھ. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے کہ کسی نے حضور سے پوچھا کہ کوئی بندہ کعبۃ اللہ کی قسم کھائے, فرمایا نہیں, کعبہ کی قسم بھی ناجائز, قسم صرف اللہ کی. کعبہ اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے, لیکن نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہ خدا کعبے کے اندر بیٹھے ہیں. اسی لیے اب آپ دیکھیں گے حضور نے فرمایا ریا جو ہے یہ بھی شرک ہے, اور فرمایا یہ اتنی باریک ہے کہ اخف من دبیب النمل, چیونٹی کی چال جو ہے اس میں جو آواز ہو نا اس سے بھی کمزور اور چھپا ہوا ہے. لیکن شرک ہو جاتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے, لوگ اکٹھے ہو گئے, تو انہیں دل میں خیال آ گیا کہ یار لوگ دیکھیں کہ مولوی صاحب بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے, شرک آ گیا, ریا آ گیا. کہ نماز پڑھنی تھی اللہ کے لیے, تم نے غیروں کو دکھا دیا. تم نے دورہ کیا, تقریریں کی, درس دیا, خیال آ گیا او واہ واہ ہو جائے, بس کفر آ گیا, شرک آ گیا. تو توحید اتنا عظیم اور نازک مسئلہ. توحید کے بعد مسئلہ ہے نبوت اور رسالت, کہ ہمارا تمام انبیاء اور رسولوں پہ ایمان ہے. تمام انبیاء برحق, تمام رسول برحق, ان پہ اتاری ہوئی کتابیں برحق. لیکن ہمارا وہ دور ملا ہے جو دور ہے خاتم النبیین کا, جس پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اب آپ کے بعد کوئی نہ نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ دین ہے, نہ شریعت ہے.
تو جس طرح ہم حضور پاک پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، اسی طرح اگر آج کوئی یہودی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، اس کو ہر حال میں کلمہ پڑھنا ہوگا محمد مصطفیٰ، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی زندہ ہوتے تو حضور کی اتباع کرتے۔ تو بات کو سمجھیں، لیکن توحید نبوت بھی اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، لیکن سمجھ تو آ سکتا ہے نا ہر بندے کے دماغ میں۔ یہ تو ہے نا کہ کوئی خدا ہے، آپ نے اللہ کہہ دیا، کسی نے بھگوان کہہ دیا، کسی نے کرشنا کہہ دیا، کسی نے رام کہہ دیا، کسی نے گاڈ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن کوئی نہ کوئی تخیل تو ہے نا کہ آخر کائنات کے چلانے والا کوئی ہے۔ انبیاء کے بارے میں بھی ایمان لانا، یعنی اللہ محروم نہ کرے، تو کوئی ایسی دور کی بات نہیں۔ ہر دور میں نبی آئے، ہر دور میں مصلح آئے، ہر دور میں اصلاح کرنے والے آئے، تو ان پر بھی اللہ محروم نہ کرے تو ایمان لانا کوئی ایسی مشکل بات نہیں۔ کوئی کہے جی نبی، بھئی آپ سے پہلے بھی تو نبی گزرے ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اللہ نے جو عالم پیدا کیا، بندے پیدا کیا، آخر ان کو ہدایت دینے کے لیے کوئی ہادی تو بھیجے گا نا۔ ہم اللہ سے تو مل نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، تو کوئی ہمیں سمجھائے گا نا بھی اللہ ان کاموں پہ راضی ہوتے ہیں، ان پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا عقل کے قریب بات ہے۔ اس لیے کافر بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل، کیونکہ یہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی تو پھر بھی سامنے ہوتا ہے نا، اس کے معجزات سامنے ہوتے ہیں، کتاب سامنے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے تمام صفات جو ہے، مخلوقات جو ہے، اس کی وحدانیت پہ دلالت کر رہی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادل آ گئے، چھا گئے، سیاہ بادل ہیں، کہتے ہیں او ابھی بارش برسی، آدھے گھنٹے کے بعد بادل چھٹ گئے، میدان صاف ہو گیا، آسمان صاف ہو گیا۔ تو دماغ تو سوچتا ہے نا کہ کوئی تو ہے نا ان کو چلانے والا جس نے نہیں برسنے دیا۔ یہ تو عقل میں بات آ سکتی ہے نا۔ قیامت جو ہے اس کا تعلق ہے عالم غیب سے۔ اب عالم غیب چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھ کیسے آئے گا جی عذاب قبر کیسے ہوگا، سمجھ نہیں آتا۔ اور جی بندہ تلاجے میں رکھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کافر ہے، لاش ٹھیک ہے۔ وہ 10 سال رکھے رکھو، اسی طرح لاش ٹھیک رکھی ہوئی۔ مسلمان ہے، مر گیا، دفن کیا، گل گیا ہے، تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے مسئلہ قیامت سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نور وحی پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو۔ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں ہوگا، قیامت کا مسئلہ کبھی سمجھ نہیں۔ حضور نے فرمایا عذاب قبر ہے، بس ٹھیک ہے، آمنا باللہ وبرسول ہی، ہم نے حضور نے فرما دیا، بس بات ختم ہو۔ ہمارا جب حضور پہ ایمان ہے، ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور حضور جو فرمائیں گے وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضور نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے خود دیکھا ہے عذاب قبر ہو رہا ہے، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی مومنین کو آرام دیتے ہیں، قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ آمنا باللہ ورسولہ۔ اب اگر اس قرید میں ہم پڑھیں گے جی باغ کیسے بن جاتا ہے، قبر کیسے کھول دی جاتی ہے،
وہ وسعت حقیقی ہوتی ہے، وہ مجازی ہوتی ہے، وہ معنوی ہوتی ہے، وہ روحانی ہوتی ہے، وہ روح کے لیے ہوتی ہے، وہ جسد کے لیے ہوتی ہے۔ ان جھگڑوں میں پڑیں گے تو پھر مسئلہ کبھی سمجھ نہیں آئے۔ یہی وجہ تھی نا، کافروں کو بھی اسی لیے سمجھ نہیں آتا تھا۔ کہتے تھے حضور عجیب بات ہے، ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھیں گے، ختم، مر گئے، جان چھٹ گئی۔ اسی لیے ان کا جو عقیدہ تھا نا وہ یہی تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، مرتے ہیں، جیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی لیے دیکھیں کہ کافر کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ باب العیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو کچھ عیش کرنے ہیں کر لو، پھر اس کے بعد تو ہم نے نہیں آنا۔ حتیٰ کہ اسی لیے ایک کافر نے میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آ کے ایک ہڈی لے آیا، بدبخت حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے، میں قبرستان سے لے کے آیا ہوں، کسی مردے کی ہڈی ہے، یہ دیکھیں ہڈی بھی اتنی گل گئی ہے کہ اس نے ہڈی کو جو دبایا تو مٹی ہو گئی، جب مٹی ہو گئی پھونک ماری تو اڑ گئی۔ کہنے لگا حضور کیا اس کے بارے میں بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا؟ کیا رسول اللہ عجیب بات ہے، وہ مٹی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا نعم، بالکل اٹھائے گا۔ اسی میں اللہ نے قرآن اتارا جو تم اکثر پڑھتے ہو، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب دیکھو اس بندے کو جس کو میں نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، جب میں نے انسان بنا دیا اب میرے ساتھ بھی جھگڑتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ یہ مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو ہڈی ہے، وہ سیدھا ہے، مٹی بن گئی ہے، اس کو دوبارہ کون اٹھائے گا؟ میرے مدنی سرکار ان کو بتلا دو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی اٹھائے گا جس نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا۔ جو پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہاری مٹی سے بھی تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ اب سوال تھا کہ یہ ہڈی کس کی ہے، کیسے پتہ لگے؟ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتی ہیں ہم اپنی مخلوق کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کسی کے فنگر پرنٹس لیتے ہو، انگوٹھے لے کے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے ہو، اور پھر لاکھوں انسانوں کے انگوٹھے میں ملا کے اس کو پکڑ لیتے ہو۔ اگر تم اتنی ریکارڈ سے بندہ پکڑ سکتے ہو تو کیا بنانے والا نہیں پکڑ سکتا؟ اللہ نے فرمایا ظالم ہو، تمہیں ایک نشان ملتا ہے کہ انگوٹھا لگاؤ، جی ہاں جی لگاؤ جی۔ اب وہ محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ کمپیوٹر میں آ گیا ہے۔ اب جب جرم ہوتا ہے، اچھا جی وہاں ہاتھ فنگر پرنٹس لگے، ہاتھ لگے ہوں گے، اٹھاؤ، اب ملا ان کو، جی مل گیا ہے، فلاں آدمی کا ہے۔ تم اگر ان نشانات سے وہ لاکھوں میں بندہ مجرم ڈھونڈ لیتے ہو تو جس نے یہ ہاتھ بنائے ہیں وہ نہیں ڈھونڈ سکتا، اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ ہڈی کس کی ہے اور یہ ہاتھ کس کا ہے اور یہ چہرہ کس کا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی بات ہے ایمان باللہ، ایمان بکتب اللہ، ایمان برسول اللہ، اللہ پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
وباليوم الآخر نؤمن باليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ لایا گیا. اچھا بالیوم الآخر آ گیا تھا کافی تھا، نہیں والبعث بعد الموت کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اور ویسے بھی یاد رکھو ایک اصول ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہم نے نہ اٹھنا ہو تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ یہاں تو ظالم مزے کر رہے ہیں، مظلوم پس رہے ہیں، امیر عیش کر رہے ہیں، غریبوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، دولت لٹ رہی ہے، مال لٹ رہا ہے. غریب اتنا مظلوم ہے، اتنا مقہور ہے، اتنا مجبور ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، گندے ٹوکرے سے ہاتھ ڈال ڈال کے سبزیاں ڈھونڈ کے کھا رہا ہے. تو پھر اگر یہ اسی طرح یعنی دھکے کھاتے کھاتے مر جائے اور امیر جو ہے وہ عیش کرتے کرتے مر جائیں اور قیامت بھی نہ ہو، انصاف بھی نہ ہو، تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ تو قیامت ہوگی انصاف ہوگا، قیامت ہوگی تو غریب کو بدلہ ملے گا، قیامت ہوگی تو ظالم کے ہاتھ توڑے جائیں گے، قیامت ہوگی تو مظلوم کی ایک ایک آہ کا بدل دیا جائے گا، قیامت ہوگی تو امیر کھڑے ہوں گے اور فقراء جو ہیں وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. اسی لیے حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. تو اگر وہ عالم ہی نہ ہو تو انصاف کب ہوگا؟ انبیاء کو سروں پہ آرے کے ٹکڑے کر دیا گیا، علماء کے چمڑے اتار دیے گئے، ان کو قیامت بھی نہ ہو، آخرت بھی نہ ہو، وہاں بھی بدلہ نہ ملے. اچھا انصاف ہے بھائی؟ ایک آدمی ساری زندگی توحید بیان کرتا رہا، ایک ساری زندگی قبروں پہ سجدے کرواتا رہا، دونوں برابر ہو جائیں ماشاءاللہ اچھی بات ہو گئی. ایک ساری زندگی لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، قرآن سناتا رہا، اور ایک قوالیاں سناتا رہا، مجرے سناتا رہا، جھوٹی نعتیں پڑھتا رہا، اور قیامت میں بھی سب برابر، قیامت ہی کوئی نہیں برابر ہو جائے. اچھا فیصلہ ہوا. اس لیے ضروری ہے، اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے، اللہ کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اگر یہ دنیا دار الامتحان ہے تو اس کے نتیجے میں پاس اور فیل ہونے والوں کا کوئی فیصلہ تو ہو نا. اسی لیے کافر یہ کہتے تھے کہ جی وہ کب ہوگا فتح، وہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ظالمو، جب وہ فیصلے کا دن آئے گا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ چلو فیصلے کا دن مانگتے ہو، آ گیا، جب آ گیا تمہیں کیا ملے گا؟ نہ ایمان فائدہ دے گا، نہ کوئی چیز فائدہ، تمہیں تو جہنم میں جانا ہے، تم کیوں جلدی کر رہے ہو؟ اور اگر دنیا میں فیصلے کا دن چاہتے ہو تو دنیا میں بھی جس دن میرا عذاب آ گیا اور میں نے مسلمانوں کو غالب کر دیا، اس دن بھی تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا. یاد رکھو کہ ایمان جب آدمی کو سکرات لگ جائے اور جب آدمی تو غرغر مانا خرخرا لگ جائے، پانی منہ میں ڈالو باہر نکل آئے، اس وقت پھر کوئی چیز نفع نہیں دیتی، نہ توبہ نفع دیتی ہے، نہ ایمان نفع دیتا. اسی طرح جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر لاکھ توبہ کرو کوئی فائدہ نہیں، ورنہ توبہ تو فرعون نے بھی کر دی تھی. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، بدبخت اب ایمان لا رہے ہو. ساری زندگی خدائی کے دعوے کرتے رہے، ساری زندگی خدا بن کے بیٹھے رہے، اور آج ایک غوطہ لگا ہے تو اب یاد آ گیا، اب تم ماننے لگے، اب تمہارا کچھ نہیں قبول ہوتا.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یوم الفتح سے مراد دنیا میں کامیابی کا دن ہے تو مسلمانوں کو جب کامیابی ہوگی تم قتل ہو جاؤ گے، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مسلمانوں کو جب کامیابی ہوگی تم پہ عذاب آ جائے گا، عذاب کے وقت تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر فتح سے مراد قیامت کا دن ہے تو جب قیامت آ جائے گی تمہارے لیے تو وہ عذاب کا دن ہوگا، تم کس بات کی جلدی کر رہے ہو؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کافر میرے عذاب کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور وہ دن کیسا برا ہوگا جب ان پہ عذاب آ جائے گا، جب ہم عذاب اتاریں گے تو پھر ان کا برا حال ہوگا، اور اس دن ان کو کوئی چیز فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اگر یہ نہیں مانتے آپ بھی چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ میرے محبوب آپ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہاں بھی فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ۔ اب یہ کافر کہتی ہیں اصل بات یہ ہے چونکہ ان کا قیامت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، یہ تکذیباً کہتے ہیں، یہ عناداً کہتی ہیں کہ یوم الفتح وہ کب ہوگا تمہاری فتح کا دن، تمہاری کامیابی کا دن۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو جواب دیں قل یوم الفتح، وہ جو ہماری کامیابی کا دن ہوگا چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينذرون۔ اس دن تو پھر کافروں کو نہ ان کا ایمان نفع دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ دوبارہ دنیا میں جا کے عمل کریں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، میرا محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، یہ بدبختی کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، ان کی بیماری اب اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ علاج نہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اب یہ ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں، ان کے دلوں پہ کفر کی زنگ چڑھ گئی ہے، ان کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شقاوت کی مہر لگا دی ہے، اب ان کا مآل جہنم ہے۔ ذرا آپ انتظار کریں، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آنے دیں وہ دن جب اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَانتَظِرْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ منتظرون۔ اب انہی آیات کی تفسیر میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں استعجال الکفار، کافر جلدی کر رہے ہیں اور اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، اللہ کا غضب مانگ رہے ہیں، اللہ کا غصہ مانگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ استبعاداً، یہ اس بات کو بعید سمجھتے ہیں اور یہ اصل میں مانتے نہیں، تکذیباً اور عناداً کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ اے متا تنصر علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی تھی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب کب تیری مدد کرے گا، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب نصرت آئے گی، کب آپ ہم پہ کامیاب ہوں گے۔
جیسے کہ آپ کو خیال ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بدلہ لیں گے، لیکن وہ بدلہ کب ہوگا، وہ انتقام کب ہوگا؟ ما نراک انت واصحابک، اور کہتے تھے کافر کہ میرے مدنی ہم نے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا ہے چھپے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں۔ جب آج تم چھپے ہوئے ہو، عاجز ہو، تمہاری مدد نہیں تو کب تمہاری مدد آئے گی؟ بلاؤ اللہ کو تمہاری مدد کرے۔ یعنی وہ کہتے تھے کفر اور استباد۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دیں، قل یوم الفتح، ہماری جو نصرت کا دن ہوگا، اذ حل بکم باس اللہ وسخطہ وغضبہ، جب اللہ کا غضب تم پہ اترے گا، جب اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، جب اللہ کا عذاب چاہے دنیا میں پکڑے چاہے آخرت میں پکڑے، اس دن پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم ینظرون، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، اور بعض فرماتی ہے من زعم ان المراد من هذا الفتح مکہ وغیرہ، بعض کہتی ہیں کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من 2000 فلو كان المراد فتح مکہ لما قبل اسلامهم لقوله تبارک وتعالی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ بعض علماء نے اس آیت میں غلطی کی ہے، بڑا ان کو ٹھوکر لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اس فتح سے مراد یہ ہے کہ مکہ کا فتح ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر اس سے مراد مکے کی فتح ہوتی تو پھر تو حضور ان کا اسلام قبول ہی نہ کرتے نا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کافروں کا ایمان قبول نہیں ہوگا، نفع نہیں ہوگا، حالانکہ حضور نے اس دن 2000 آدمی نے اسلام لائے، قبول فرمایا، تو مانا اس سے مراد فتح مکہ نہیں بلکہ اس سے مراد وہ فیصلے کا دن ہے، اور فیصلے کے 2 دن ہوتے ہیں، ایک جس دن اللہ عذاب اتار دے، یا پھر قیامت والا دن، جیسے کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے نجات دی اور اللہ نے ان کے دشمنوں پہ عذاب اتارا، جیسے لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے عذاب اتارا۔ تو یہ سنت اللہ ہے کہ جب اللہ عذاب اتار دے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ عذاب کو دیکھ کے توبہ کیا تو پھر کیا توبہ ہے، کیونکہ جبرن تو اسلام قبول ہی نہیں نا، جب عذاب آ جائے پھر تو ہر کوئی مانتا ہے، اس لیے اس دن پھر ایمان نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس سے مراد فتح مکہ نہیں بلکہ اس سے مراد ہے وہ دن جب عذاب آئے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون وانما المراد والفتح الذي هو القضاء والفصل، فتح سے مراد یہ ہے وہ فیصلے کا دن جب قیامت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے، فافتح بینی وبینہم فتحا، جیسے اللہ فرماتے ہیں قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، میرا محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد پھر فیصلہ فرمائیں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں واستفتحوا وخاب كل جبار عنید وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اس فتح سے مراد یہ ہے فیصلے والا دن، اور فیصلے والا دن قیامت والا دن ہوگا جب اللہ مومنوں کو عزت دیں گے اور کافروں کو ذلت دیں گے۔ جب مومن اس دن شان میں ہوں گے، اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمة ما اصحاب
مشأمة ثم قال تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعرض، اب چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، کیونکہ آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے رسالت پہنچا دی، آپ نے میرا احکام پہنچا دیے، اب یہ نہیں مانتے، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی مسلمان کریں. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری حق پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا. انک قد ادیت الرسالۃ وَأَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَعَبَدتَّ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ. فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. اے اعرض عن هؤلاء المشرکین وبلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں بس. فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو. فرمایا وانتظر، انتظار کریں، فإن اللہ سینجز لک ما وعدک، اللہ پورا کریں گے جو آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. وَسَيَنْصُرُكَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَكَ، اور اللہ آپ کی مدد کریں گے آپ کے دشمنوں پر. إِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ کبھی اپنا وعدے کا خلاف نہیں کرتے، اور اللہ کا وعدہ ہے إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. انہم منتظرون، اے انت منتظر وہم منتظرون ویتربصون بکم الدوائر، آپ بھی انتظار کریں اور کافر بھی انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں پہ کب مصیبت پڑتی ہے. جیسے کہتے ہیں ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون. وَسَتَرَادَّا کہ وَصَبْرِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا ارْشَادِ اللَّهِ بِنُصْرَتِكَ وَتَأْيِيدِكَ وَسَيَجِدُونَ غِبَّ مَا يَنْتَظِرُونَهُ فِيكَ وَفِي أَصْحَابِكَ مِنْ وَبِيلِكَ بِاللَّهِ لَهُمْ وَحُلُولُ عَذَابِهِ بِهِمْ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوکیل. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بھی اپنے صبر کا بدلہ دیکھ لیں گے، اور آپ نے جو اللہ کے احکام پہنچائے ہیں آپ بھی اللہ کی نصرت اور تائید کو دیکھ لیں گے. اور یہ بدبخت جو ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دیکھ لیں گے. جب ان پہ اللہ کا غضب اترے گا آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. آخر تفسیر سورۃ السجدہ وللہ الحمد والمنۃ علی سورۃ الاحزاب انشاءاللہ واللہ اعلم. اللہ اکبر. اگر ایک آدمی ہے داڑھی منڈاتا ہے اذان دیتا ہے، میرا بھائی اذان تو ہو جائے گی، دیکھو نا داڑھی منڈے کی نماز بھی تو ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی. لیکن ایسے لوگوں کو امام یا مؤذن بنانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب آدمی داڑھی منڈے کو امام بنائے گا لوگ دیکھیں گے یار داڑھی نہیں امام ہے تو چلو ہم بھی نہیں رکھتے. جب مؤذن اذان دے اور اس کی داڑھی نہ ہو تو اس سے اور لوگوں کے لیے یعنی اسلام کے خلاف عمل پھیلتا ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈا امام بھی نہ بناؤ مؤذن بھی نہ بناؤ. یہ معنی نہیں اذان تو ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی. کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو گناہ کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب وہ کیا کرے؟
شریعت کے مطابق اسلام کی تو اب حکومت نہیں، اسلام کی حکومت تو پھر بھی گواہ چاہیے، اور اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر اس پر حد قذف آ جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیوی سے نفرت ہے، طلاق، اسی لیے تو اللہ نے طلاق رکھی ہے نا، ورنہ طلاق تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں کے دلوں میں نفرت آ جائے، بندہ نعوذ باللہ دیکھ لے کہ میری بیوی کسی اور سے عیاشی میں مبتلا ہے، تو کیسے گھر میں رکھے؟ اس کا احسن حل یہ ہے کہ طلاق دے دو، اللہ تمہارے لیے کوئی اور دروازہ کھولیں گے، اور اس کو اپنے گناہوں کی سزا تو لازمی بات ہے کہ ملے گی۔ کہتے جی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو درود تو ہم ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن سلام کون سا پڑھیں؟ اللہ کے بندے، تم نے الٹا سوال کیا، سوال کرنا بھی تو سیکھو نا پہلے۔ اب یہ بھی تو بڑی مشکل ہے نا کہ آدمی سوال ہی الٹا کر دے تو جواب تو اس سے الٹا ملے گا نا۔ میرے عزیز، صحابہ نے یہ سوال خود حضور پاک سے کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اما السلام علمنا، کہ سلام آپ پہ پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن درود آپ پہ کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا سلام سیکھ لیا ہے، تم کہتے الٹا درود سیکھ لیا ہے، سلام کیسے پڑھیں؟ تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ سلام تو معلوم تھا کہ السلام علیک ایھا النبی، یہ تو واضح ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سلام۔ اور اگر آپ زندگی میں جائیں گے تو پھر بھی کہیں گے السلام علیکم، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ مسجد میں بھی داخل ہوں گے تو کہیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد سے باہر نکلیں گے پھر بھی کہیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سلام تو معلوم ہے، درود معلوم نہیں تھا تو حضور نے درود بھی سکھلا دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ درود و سلام کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم وہ درود پڑھیں جس میں نعوذ باللہ شرک آ جائے، یا وہ سلام پڑھیں جس میں شرک اور بدعات آ جائیں، وہ جائز نہیں ہوتا۔ ایک اصولی بات یاد ہے، اللہ نے سکھلا دیا ہے، نماز موجود ہے، سلام موجود ہے، درود موجود ہے۔ کہتے جی کہ میں نے بریلوی مولویوں سے سنا ہے کہ علماء دیوبند کا جلسہ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے اندرا گاندھی کو بلایا تھا، تو دیوبند بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہیں، ان سے سوال کریں، میں کوئی سب کا ٹھیکیدار ہوں بلا؟ ویسے مجھے جہاں تک معلوم ہے انہوں نے نہیں بلایا تھا۔ وہ وقت کی وزیر اعظم تھی، اس نے کہا کہ میں نے آنا ہے، اب وہ روک نہیں سکتے تھے۔ نہ انہوں نے بلایا تھا، نہ انہوں نے دعوت دی، جہاں تک میرے معلومات ہیں، ورنہ میں نہ گیا ہوں نہ میں نے پوچھا۔ اور پھر جس ملک میں کافروں کی حکومت ہو تو آپ کے جو بریلوی حضرات اعتراض کرنے والے ہیں، یہ کس ملک میں رہتے ہیں؟ یہ کس کو وزیر اعظم مانتے تھے اس زمانے میں؟ یہ کیا ہے؟ تو مجبوری ہے، کفر کی حکومت ہے، وزیر ہے، صدر ہے، اگر وہ آ جائیں، ان کا ملک ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟
اور جب وہ اس لیے آئیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہیں، چاہے ان کی نیت ووٹ لینا ہو، تو آدمی ان کو کیسے منع کر سکتا ہے؟ اگر یہی اعتراض ان علماء پہ ہے تو حضور نے تو عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا 60 آدمیوں کو، پھر اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ باقی یہ رہا کہ سارے اولیاء بریلویوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ بریلوی تو پیدا ہوئے میرا عزیز یہ ابھی تو 200 سال پہلے، جو پہلے اولیاء تھے وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بریلی میں بھی بڑے بڑے موحد پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ یا دلیل ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ فلاں اولیاء اللہ ہے؟ ہمارے نزدیک تو ہر کلمے پڑھنے والا اولیاء اللہ ہے۔ اللہ کا دوست نہ ہوتا تو اللہ ہمیں اپنا کلمہ پڑھنا دیتے، اللہ کا دوست نہ ہو تو اللہ ہمیں مکے میں بلائیں، عمرہ کرنے دے، آنے دے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ جب تم کلمہ پڑھتے ہو تم بھی ولی اللہ ہو۔ جو مسئلہ قرآن میں آیا ہے کہ دین پہ اجرت لیتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ذرا وہی آیت لکھ کر بھیج دو مجھے جس میں لکھا ہو کہ دین پہ اجرت لیتا۔ وہ ہیں یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں پیسے لے کر۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مؤذن ہے تو اذان کی تنخواہ نہ لے، یا نماز پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ نہ لے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے بیت المال تھا تو اب یہ لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ بھیک مانگیں گے؟ پہلے تو بیت المال ہوتے تھے اسلام کے، جو ان لوگوں کو وظیفہ دیتے تھے، وہ کسی سے تنخواہ نہیں لیتے۔ اب جب بیت المال نہ ہو، ایک آدمی بچے پڑھاتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، دین کو وہ کہاں سے روٹی کھائے گا؟ وہ جو آپ فرماتے ہیں یاکلون فی اموالہم نارا والی بات، وہ تو ہے جب اللہ کے دین کو بدل دیتے تھے کہ بڑے آدمی نے زنا کیا تو انہوں نے کہا جی کوئی حد شد نہیں، غریب نے زنا کیا تو کہا جی حد مار دو۔ پرویز نام رکھنا ٹھیک ہے، بہرحال کوئی اسلامی نام تو نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں تو عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، یہ تو فارسی نام ہے، فارس کے بادشاہ گزرے ہیں ان کے نام ہوتے تھے ایسے، خسرو، پرویز، یہ اس وقت کے نام ہیں۔ نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان ویسے آج کل تم ناموں کے چکر میں ماشاءاللہ بڑے پڑے ہوئے، پہلے یہ بتاؤ بدھو نام ٹھیک ہے؟ منگلا، جمعہ خان، سہارا، فقیر بخش، نذیر بخش، رسول بخش، نبی بخش، یہ سارے کافروں کے نام ہیں۔ کس کس نام پہ جھگڑا کرو گے؟ دعا کر۔ نماز عصر کے بعد مغرب تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز نہ پڑھے۔ حنابلہ کے نزدیک اگر ضرورت ہے تو پڑھ لے، ورنہ نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تو ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے جب یہاں اذان ہوتی ہے، احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، اس کے تابع وہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں کہ غروب ہو گیا ہے، فاصلہ بھی موجود ہے، وقت کیوں ضائع کریں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا بتائیں، دعاؤں سے امتحان دیے جاتے، سکول کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، امتحان تم دعاؤں سے پاس کرو گے، کتاب پڑھو گے تو امتحان بھی کامیاب ہوگے۔ پڑھو بھی اور اللہ سے دعا بھی کرو گے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا معلم ابراہیم علمنی، ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو، تب دعا قبول ہوگی۔ تم وضو نہ کرو اور ساری رات تہجد پڑھتے رہو، ادا ہو جائے گی۔
کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرے والوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب جائیں طواف الوداع کر کے جائیں۔ زندگی ہے، خدا جانے پھر نصیب ہوگا کعبہ کے نصیب نہیں ہوگا۔ افضل یہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، ورنہ واجب نہیں ہے، اگر نہ کرے تو اس میں کوئی دم شم یا جرمانہ نہیں ہوگا۔ لوگ آئے ہیں انڈیا سے عمرے کے لیے، اگر ہم اپنے عزیزوں کے لیے بالکل آپ کریں اور دعا کریں گے اللہ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو دو۔ آپ نے کراچی سے احرام باندھا ہے، مکہ مکرمہ میں آئے، ہوٹل میں گئے، سامان رکھا اور میں نے غسل کر لیا، پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تم نے غسل کیا ہے خوشبو والے صابن سے اور سارے بدن پہ صابن لگایا ہے تو دم ادا کرو۔ اگر تم نے ویسے پانی بہا لیا کہ گرمی دور ہو جائے یا میل کو جیل یا بدبو دور ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ آج کے حالات میں ہم جہاد کیسے کریں؟ اپنے نفس سے جہاد کریں، پہلے اس کو اسلام پہ چلائیں، اس کو سیدھا کریں۔ جب تیرا نفس سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے۔ باقی جہاں جہاں کفر سے جنگ ہو رہی ہے وہ جہاد ہے۔ علم کا حاصل کرنا مرد و عورت پہ فرض ہے، دین کا علم۔ دین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ توحید ہے، عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، بنیادی علم۔ باقی دنیا کا علم بھی حاصل کریں، کوئی منع نہیں۔ آج کی عصری تعلیم جو ہے طالب العلم کو بے قراری سکھاتی ہے، اس لیے کہ طالب العلم جو دنیا میں گیا دین سے کٹ گیا، اگر دین سے بھی جڑا رہے تو بے قراری نہیں ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ٹائی لگانا بالکل ناجائز ہے، داڑھی کی مقدار ایک مشت ائمہ اربعہ کے نزدیک ہے۔ نجات کے لیے جماعت سے وابستگی ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ من شد شد فی النار ید اللہ علی الجماعہ، جماعت اسی لیے تو ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی حکم دیا کہ نماز میں بھی جماعت، ہر چیز میں جماعت، ید اللہ علی الجماعت، اسی لیے جماعت اہل السنت والجماعہ۔ جبل نور اور جبل ثور پہ جائیں کوئی حرج نہیں، منع بھی نہیں، اور جا کے بدعت بھی نہ کرے۔ ایسے جائیں کہ بڑا عظیم مقام ہے، وہاں حضور تشریف لے گئے، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہر آدمی لازم چڑھے۔ کئی دفعہ کہا ہے کہ جب پاکستان جاؤں گا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، یا فون کر کے طلاق دے دوں گا۔ دے دوں گا سے نہیں ہوتی، وہ فکر نہ کرو، طلاق نہیں ہوئی۔ اور تم کیوں ایسی باتیں سوچتے رہتے ہو؟ اور کوئی کام نہیں دنیا میں؟ نہیں، مقصد ہے اور بھی تو دنیا میں کام ہو سکتے ہیں نا، کہ ہر وقت یہی فکر کرو کہ دے دوں گا اور طلاق دے دوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ میں نے بیوی کو کہا تھا کہ تم کو چھوڑ دوں گا، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ وہ اب بھی گلے میں ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، فکر نہ کرو۔ یہ تم اتنا ڈرتے ہو تم طلاق بھی نہیں دے سکتے، یہ تمہیں نفسیاتی بیماری ہے، اس کا علاج کرو۔ بد فعلی کی سزا اور توبہ کرو، بس اللہ معاف کر دے، اللہ قادر ہے۔ عورت کو احرام میں پردہ نہیں ہے، ہاں چہرے پہ پردہ نہ ڈالے، لیکن اگر غیر لوگ آگے آ جائیں تو پردہ لٹکا دیں۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا هذين الرجال صدلنا على وجوهنا،
کہ جب لوگ ہمارے سامنے آ جاتے تھے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے، جب لوگ دور ہو جاتے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے۔ اور احرام میں پردہ نہیں ہے، کیا مانا؟ ساری زندگی تو پردہ ہے، احرام کے وقت میں پردہ نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی پردہ نہیں ہوتا تو احرام میں کیا کرے گی؟ ایک عالم نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، لیکن استغفر کا ربی میں نہ کریں۔ اللہ کے بندے، اس وقت ان کا باپ زندہ تھا، زندہ کافر کے لیے دعا جائز ہے، جب مر جائے تو پھر دعا ناجائز ہے۔ اگر دنیاوی پڑھے لکھے لوگ دین کی باتوں میں بحث کریں، جب دین کی باتیں ان کو آتی نہیں تو بحث کریں گے تو جہالت کریں گے، ان سے بچیں۔ وہ دنیا والے دنیا میں بحث کرو، دین والے دین کی باتیں کریں۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ ایک اصولی بات ہے۔ دیکھو نا، اب ہم سے کوئی پوچھے کہ جی ایکسچینج مارکیٹ کیا ہوتی ہے، شیئر کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب ایل سی کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب ریبیٹ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا ہے؟ جن کی جو کام جن کا ہے وہی کریں، جو کام جن کا نہیں ہے وہ کریں گے تو پھر قیامت کی علامت۔ طواف الوداع اسی طرح جیسے عام طواف ہے، نیت یہ ہو کہ طواف الوداع ہے، اور دعا یہ ہو کہ یا اللہ یہ ہمارا آخری طواف نہ ہو، اس کے بعد بھی ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرما۔ اگر آپ نے مکے میں 15 دن کے قیام نہیں کرنا ہے تو مسافر ہیں، مسافر کی نماز پڑھیں گے۔ پسند کی شادی کریں، بالکل کریں پسند کی شادی، ناپسند کی بھی کوئی کرتا ہے؟ یعنی آج تک ایسا پاگل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکی تو مجھے بالکل ناپسند ہے لیکن میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ او بابا، ہر کوئی پسند پہ مرتا ہے۔ بالکل جناب پسند کی شادی کریں، ضرور کریں۔ یہ سمجھے کہ اس عورت کے ساتھ شادی کے بعد میں اچھا مسلمان بن سکتا ہوں، اچھی بات ہے۔ تمہیں مرد مسلمان نہ کر سکے، کوئی عورت ہی مسلمان کر دے تو اچھی بات ہے۔ ہاں جی، اپنے رشتہ داروں کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، طواف کریں۔ اکیلی عورت طواف کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ پاکستانی بینک ہو یا کوئی بینک ہو، نوکری نہ کریں۔ اگر کر رہے ہو دوسری تلاش کرو، جب مل جائے تو سودی اداروں سے نکل جاؤ، چونکہ حضور نے فرمایا کہ لکھنے والے پہ بھی لعنت، گواہی والے پہ بھی لعنت، لینے والے پہ بھی لعنت، دینے والے بھی، تو کیوں بلا وجہ لعنتی ادارے میں کام کرو؟ کہتے جی کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر کیوں قرار دیے گئے کہ وہ ہمارے نبی کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، تو جو حضور کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کو مانے وہ کافر ہے، اور مسلمان ہو کے قادیانی بنے تو مرتد ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر فتنے سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، احوالنا واحوال المسلمین، امورنا وامور المسلمین، نیاتنا ونیات المسلمین، ذریاتنا وذریات المسلمین، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحین ناجحین راشدین فائزین، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على